آئرلینڈ میں فٹ بال میچ کے دوران آسمانی بجلی کھلاڑی پر آ گری، نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد میچ روک دیا گیا اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آج میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے دوسری مرتبہ بنائے گئے بورڈ پر متوفی کے اہل خانہ اور وکیل نے اعتراض کیا تھا۔ جبران ناصر بولے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ملک بھر سے لوگ کراچی علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، لیکن میر رضا کی قبر کشائی کے لیے کراچی کے ڈاکٹرز پر اعتماد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 8 ڈاکٹر کر دیے نامزد، ہمیں آ گیا ان پہ بھروسہ، ہم ہو گئے راضی۔ ڈی جی حیدرآباد جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے پورے بورڈ کو فارغ کر کے نئے 4 نام ڈال دیے جو کہ حیدرآباد جام شوروں سے آ رہے اور ہمارا ان پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ اور اب وہ یہ میڈیا کا پریشر اور پریس کانفرنس صبح کی دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار میرے 4 رہنے دو اور اپنی مرضی کی بھی چلو ڈال لو جو ڈالنے ہیں تو، مگر میرے یہ 4 رتن جو ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے، جو انمول میں نے کھوج کے نکالے ہیں اور میں امپورٹ کرا کے کراچی لے کے آ رہا ہوں کہ جی یہ یہاں پہ آ کے کریں گے، جو کہ کراچی میں تو شاید ایکسپرٹ ہے نہیں۔ میڈیکل بورڈ کے ساتھ چھیڑ خانی کی جا رہی ہے، کیوں؟ یہ جو سوال شروع میں پہلے دن لے کے نکلے تھے نا نوجوان، آپ ان 10 سوالوں کا جواب دیتے، آپ ایسے معذرت کے ساتھ نااہل ہیں، آپ نے اس 10 میں 90 سوال اور ایڈ کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اب 100 سوال کھڑے کر دیے اس قتل کے۔ میر رضا علی کی موت سے چند گھنٹے قبل کے پیغامات سامنے آ گئے۔ آڈیو پیغام میں میر رضا نے مالی معاملات اور ادائیگیوں کا ذکر کیا۔ میر رضا نے آڈیو پیغام میں پیمنٹ ریکوری سے متعلق تجاویز بھی دیں۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ میر رضا نے 10 لاکھ روپے کے 3 چیک لینے کی تجویز دی تھی۔ میر رضا نے مخاطب شخص سے مسائل کھل کر بیان کرنے کا کہا۔ آڈیو سامنے آئی ہے، میر رضا علی کے موت سے چند گھنٹے قبل کے پیغامات سامنے آ گئے۔ علی شاد بھائی کیسا آپ؟ ٹھیک ٹھاک باس؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ ہے تو بتائیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں بات، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ ریٹرن تو میں نے آپ کو فائنل بتا دی، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر اگر آپ کو پیمنٹ کی ریکوری سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو مہینے بعد 30 کہا تھا، آپ مجھ سے ہر 10 دن بعد کے 10 لاکھ کے 3 چیک لے لو، تو یہ کہ سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی۔ بٹ یہ کہ تھوڑی سی نیڈ ہے امیجیٹ، تو کوئی اور ایشو ہے تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایزی سین ہے، پھر دیکھ لیں آپ۔ اس حوالے سے ہم لوگ مزید تفصیلات جانیں گے خرم گلزار سے۔ جی خرم، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل یہ میر رضا کی موت سے چند گھنٹے قبل کے جو پیغامات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس پیغام میں آڈیو میسج میں میر رضا ریکوری کے سے متعلق جو ہے وہ تجویزیں بھی دیتے سنائی دے رہے ہیں۔ جو حاصل ہونے والی آڈیو میسج ہے، آڈیو میسج میں میر رضا مالی معاملات اور ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے ان سے سنا جا سکتا ہے۔ میر رضا نے آڈیو پیغام میں پیمنٹ ریکوری سے متعلق تجاویز دی ہیں۔ ساتھ ہی اس میسج کے اندر آڈیو میسج میں میر رضا نے 10 لاکھ کے 3 چیک دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ ساتھ ہی آڈیو پیغام میں میر رضا نے منتخب شخص سے مسائل کھل کر بیان کرنے کا بھی ذکر کیا ہے اس میں۔ ساتھ ہی تفتیشی حکام اس آڈیو میسج کو ایک شواہد کے طور پر بھی جانچ کر رہے ہیں۔ میر رضا کیس میں آڈیو میسج سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا جو دائرہ ہے اس کو مزید وسیع کرنے کا بھی امکان ہے۔ جی بہت شکریہ خرم گلزار، تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ٹرانسپورٹر سے کل سے غیر معینہ مدت تک کے لیے مال بردار گاڑیوں کی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ کا بیان میں کہنا تھا کہ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان اور دیگر حکومتی حکام کے سامنے ٹرانسپورٹرز کے تمام بنیادی مطالبات واضح اور دو ٹوک انداز میں پیش کیے گئے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ، لیکن وہ مذاکرات بغیر نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کو اپنے مطالبات بتا دیے ہیں، ان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ کل ہماری ہڑتال کی کال 8 اگست کو فائنل ہے۔ پورے پاکستان میں گڈز ٹرانسپورٹر کل کے دن اپنا کاروبار بند کر دیں گے اور ہماری تمام گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ ہماری یہ ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی، ٹینٹ لگا کر قبرستان کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سمیہ کی نگرانی میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ موقع پر موجود ہے اور جمعہ کے والدین نے میڈیکل بورڈ کی تبدیلی پر اعتراض اٹھایا تھا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اس وقت کے ٹینٹ لگا کر قبرستان کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی اب سے تھوڑی دیر بعد کی جائے گی۔ ٹینٹ لگا کر قبرستان کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔
ڈاکٹر سمیہ کی نگرانی میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ موقع پر موجود ہے۔ جمعے کو والدین نے میڈیکل بورڈ کی تبدیلی پر اعتراض اٹھایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے کراچی کے لیے کہ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ ٹینٹ لگا کر قبرستان کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور ڈاکٹر سمیہ کی نگرانی میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ موقع پر موجود ہے جو قبر کشائی کرے گا اور اس کے بعد قبر کشائی کے بعد سیمپل اکٹھے کیے جائیں گے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج ہوگی اور اس حوالے سے پہلا میڈیکل بورڈ بھی بحال ہو چکا ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد پیتھولوجسٹ کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ ڈاکٹر فرح وسیم بورڈ میں بطور فورنسک ایکسپرٹ شامل ہیں۔ میر رضا علی کا موت سے چند گھنٹے قبل ایک آڈیو پیغام بھی سامنے آ چکا ہے مالی معاملات اور ادائیگیوں سے متعلق، جس میں گفتگو شامل ہے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی اب سے کچھ دیر بعد کی جائے گی۔ ٹینٹ لگا کر قبرستان کے دروازے کو بھی بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سمیہ کی نگرانی میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ موقع پر موجود ہے، اس وقت قبرستان میں موجود ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے خرم گلزار سے۔ جی خرم، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل میر رضا کی قبر کشائی کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ جو میڈیکل بورڈ کا عملہ ہے، ساتھ ہی جو پولیس افسران ہیں، میڈیکل ٹیم ہے، پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ ہیں اور رضا جو ہیں ان کے والد اور والدہ ہیں وہ قبرستان میں داخل ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دستاویزات ہیں اس پہ ان کے دستخط لیے جا رہے ہیں، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ گورکن کے ذریعے قبر جو ہے وہ قبر کشائی کی جائے گی اور ڈیڈ باڈی کو باہر نکال کے اسٹیشن پہ رکھنے کے بعد تمام جو سیمپلز ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے ابتدائی جو ML رپورٹ تھی اس میں کچھ 14 تحفظات ان کو تھے، 14 جو بتایا گیا تھا کہ 14 ایسی چیزیں ہیں جو کہ مکمل نہیں تھی، انہیں مکمل کیا جائے گا، جس میں باڈی کے سیمپلز حاصل کیے جائیں گے، ساتھ ہی جو ہڈی ہے ہڈی کے نمونے لیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر سمیہ پولیس سرجن کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو DNA ہے اس کے سیمپلز بھی حاصل کیے جائیں گے تاکہ شناخت کا عمل بھی مکمل ہو سکے، کیونکہ مقتول کی جو شناخت ہے وہ والد نے کپڑوں کی مدد سے کی تھی، تاہم تلاش ایپ کی مدد سے کیونکہ فنگر پرنٹس ان کے موجود نہیں تھے تو شناخت کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس میں بال ہیں، دانت ہیں، ہڈی ہے، یہ اس کے سیمپل حاصل کیے جائیں گے۔ اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں اس کے بھی سیمپل حاصل کیے جائیں گے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، کاغذی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پہ قبر کشائی کا جو عمل ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ خرم گلزار، ہم آپ سے مزید بھی تفصیلات جانتے رہیں گے اس حوالے سے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کا 9 اگست کو ملک بھر کے گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، جبکہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، یہ صرف ٹریلر ہے، آئندہ کا لاہے عمل مزید سخت ہوگا۔ 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو CM ہاؤس کی طرف جانا ہے اور بیٹھ جائیں گے جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا وہ بھی مارچ کریں گے اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے۔ کراچی میں اس وقت جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ 9 اگست چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ جس تحریک کا آغاز کیا ہے یہ نقطہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو ٹریلر تھا، آگے تو پوری عکس بندی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ نظام ناکام ہوا نہیں، ناکام کیا گیا ہے۔ آئین ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بار بار ریڑھ کی ہڈی کو توڑا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نظام کی ناکامی کا اعلان کیا تو اس کا حل بھی بتائیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی لیگی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس، آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو، اپنی ریڑھ کی ہڈی
को कितने दफा तोड़ा है। निजाम नाकाम हो चुका है, निजाम नाकाम नहीं नाकाम करवाया गया है। लेकिन अगर आप समझते हो कि सिस्टम कोलैप्स है तो इसका कोलैप्स का हल भी बताना पड़ेगा। इनका ये गलतफहमी है कि आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में उनका हुकूमत बनने वाला है। इंतजार करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।